ایکنی جو ہے یہ تو 100% بچوں کو ہوتی ہے 12 سے، تو ان کے مزاج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگین وہی بات ہے کہ جیسے وہ باڈی میں چینجز آ رہی ہیں تو وہ خشکی جو بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے. ہم بات کرتے ہیں جیسے لڑکیوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے گوشت بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں. وہ جو چیزیں اکثر دیکھا جاتا ہے لڑکیوں کو کم پرابلم ہوتی ہے ایکنی کی، لڑکوں کو زیادہ ہوتی ہے. بیکاز جو لڑکوں میں تبدیلی ہے وہ ڈفرنٹ ہے، وہ حیوانیت کی طرف جاتے ہیں. ٹیسٹوسٹرون وغیرہ جو ہے اٹس ڈفرنٹ کانسیپٹ. تو لڑکوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کی. تو اب یہ کہ گوشت وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ چیز جو بڑھ رہی ہے لڑکیوں میں. تو اس کے علاج کے سلسلے میں پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ بات مکمل ہو جائے تو پھر آگے بڑھیں. جی ضرور آگے آئیں گے. ہاں جی. تو اب یہ بات ہو جائے کہ کیل محاصوں کی وجہ سے جو مین چیز ہوتی ہے داغ دھبے رہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں پھر کیا کیا جائے؟ یہ دور ہو سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں؟ جی بیسکلی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اسکارز ہیں، داغ جو رہ جاتے ہیں، یہ کیوں رہ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پہ دانا بار بار نکل رہا ہے، اچھا، تو وہ جو جلد ہے آپ کی اس میں جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے، ایکسپینڈ ہونے کی جو سخت ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. اچھا. وہ پھر جو جلد ہے وہ بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم پیٹنگ کہتے ہیں. جب وہ بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ اسکار پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے، دانے نکلے، ٹھیک ہے، لیکن اسکارز نہیں ہوتے. جب بہت شدید کنڈیشن ہوگی تو پھر اسکارز ہوں گے. تو جو نئی اسکن آتی ہے اگر ہم مائکروسکوپ میں دیکھیں تو وہ بہت فائبرس ہوتی ہے، ریشے دار ہوتی ہے. تو اس میں وہ الاسٹیسٹی نہیں ہوتی جو پہلی اسکن کی تھی، اس سے وہ اسکن جو ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. اچھا، یہ جو ہوتے ہیں ایکنی کے جو یہ کہیں جو بھی پھنسیا پھوڑے جو بھی کہیں ان کو چھیڑنے سے یا توڑنے سے کیا داغ رہ جاتے ہیں، یا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ دانا پک گیا اس کو توڑ دو ورنہ اس کا داغ رہ جائے گا. اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ آئی تھنک کبھی بھی دیکھیں بیسکلی چیز یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹیبل ہے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ بھی بیکٹیریا ہیں، تو اگر the means of transferring bacteria، اگر آپ ہاتھ لگا کے کہیں بھی آپ نے ہاتھ لگایا آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے تو آپ چہرے کو لگا رہے ہیں تو آپ بیکٹیریا جو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اگر آپ کی اسکن بہت گریسی ہے جو کہ اکثر ہوتی ہے جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے، تو وہ جو بیکٹیریا وہ ٹریپ ہو جائے گا، پھر وہ اندر جا کے جو انفیکشن کرے گا. تو چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر وہ پک جائے یعنی کہ جو پیپ نظر آتی ہے آپ کو وہ تو آپ کے وائٹ سیلز ہیں، یعنی کہ آپ کی باڈی فائٹ کر رہی ہے انفیکشن کو، تو وہ خود بخود اگر پھٹ جائے تو وہ سب سے بہتر ہے. خود نہیں پھاڑنا چاہیے، خود نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ اگر آپ اسے پکنے دیں، دانا پوری طرح پک کے خود اگر ہو جائے تو وہاں پہ دوبارہ دانے نکلنے کا اندیشہ جو وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا. تو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے کیلوائڈس، اس کے متعلق تھوڑا ایکسپلین کریں کہ یہ بھی ایکنی کی ایک قسم ہے؟ جی کیلوائڈس جو ہیں یہ ایکنی کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. اور اس میں جب ہم بات پہلے کر رہے تھے کہ جو اسکارز ہوتے ہیں کہ اسکن بیٹھ جاتی ہے، کیلوائڈس میں ہوتا ہے کہ جو باڈی وہ جو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہماری اسکن کے نیچے ایک مادہ ہوتا ہے جسے کولاجن کہا جاتا ہے، یہ چربی نما ایک مادہ ہوتا ہے. تو اب کافی جو بیوٹی ٹریٹمنٹس ہیں یہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ جب آپ عمر کم ہوتی ہے چہرہ جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے عمر کم ہوتی ہے چہرہ جو وہ پچکنا شروع ہو جاتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. تو جو لوگ پلاسٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کی طرف فریش نظر آئے. بعض لوگوں کو ڈاکٹر صاحب چہرہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی خواتین میں اگر آپ دیکھیں نا تو چہرہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں اپ لفٹنگ کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، تو اس میں کالوجن انجیکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں چہرہ پچک گیا ہے وہ انجیکشن دیا جاتا ہے کالوجن کا نا، تو وہ 12 سے 18 مہینے تک جو اس کا اثر رہتا ہے. تو یہ جو کیلوائڈز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ اس جگہ پہ متاثرہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو کالوجن ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی پھر لیئرز بن جاتے ہیں کیک کی طرح نا، کیک کے جیسے لیئرز ہوتے ہیں، لیئرز بن جاتے ہیں، وہ پھر منکے کی طرح باہر نکل آتا ہے. تو جہاں پہ بھی دانا ہوگا وہ گول دائرے کی طرح نا اسکن جو اسٹریچ ہو جائے گی اور وہاں پہ کالوجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو بیسکلی یہ کیلوائڈز ہے، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے ایکنی کی، اور یہ کافی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. پہلے ایکنی ہوگی پھر وہ ڈیولپ ہو جائے گی، کیلوائڈ جو ہو جائیں گے. یہ جو نوکیلے سے دانے ہوتے ہیں ان کو کیلوائڈز کہتے ہیں. ہاں جی، یہ بیسکلی منکے کی طرح ہوتے ہیں، گول گول ہوتے ہیں، پنکش کلر ہوتا ہے ان کا. زیادہ دیکھا جاتا ہے گردن کے پیچھے
یا بیک پہ یا چھاتی پہ جو دیکھا جاتا ہے. اچھا، جن کو یہ ہوتی ہے ایکنی کی پرابلم، ان کے سر میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایکنی ہے؟ سر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے دانے ہوں گے. چہرے جو ایکنی ہے زیادہ تر چہرے پہ، گردن پہ، چھاتی پہ، بیک پہ اینڈ لوور بیک پہ. اچھا، وہ ایکنی میں شامل نہیں ہوتے؟ نہیں، دانے ہوں گے، might be different thing. اچھا، تو یہ جو کیل مہاسے، ان کا جدید علاج کیا ہے آج کل؟ جی، آج جدید علاج کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی جو کولاجن کے انجیکشنز ہیں. اس کے علاوہ اگر جو سکارز رہ جاتے ہیں، اس میں ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جہاں پہ جسم کے کہیں اور حصے سے چربی لے کے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے، جسے فیٹ ٹرانسفر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مائکروڈرمابریشن ہوتی ہے. اس میں ایلومینیم آکسائڈ کرسٹل جو ہیں لیے جاتے ہیں، بہت باریک کرسٹلز ہوتے ہیں، اور انہیں بہت سپیڈ پہ مارا جاتا ہے چہرے پہ، تو اور ویکیوم سے جو اسکن اتار لیتے ہیں جو اترے گی. یہ جو ہے مائکروڈرمابریشن ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جو لیزر ہے، لیزر ٹریٹمنٹ ہے جہاں پہ اسکن کو جلا دیا جاتا ہے. متاثرہ اسکن ہے، آپ نے اسے جلا دیا ہے. اگر آپ کو یہ موافق آ جائے تو یہ صرف ایک بار کروانی پڑتی ہے. اگر موافق آ جائے وہ یہ کہ وہ اسکن کو جو جلا دیتے ہیں، جو ڈیڈ اسکن ہے وہ اتر جاتی ہے، نئی اسکن آ جاتی ہے. تو کافی گہرائی میں جو ہے جلایا جاتا ہے تاکہ وہ اسکار جو ہے ختم ہو جائے. ہاں جی. تو یہ تمام چیزیں پرماننٹ علاج ہوتا ہے پھر ایکنی کا؟ ایکنی میں کے نقصانات کا علاج ہے یہ جو ہم بتا رہے ہیں. زیادہ ادویات کی بات ہے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، کیل محاسوں کے بارے میں بہت سی کہاوتیں بھی مشہور ہیں. جی جی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہاوتیں سچ ہیں کہاوتیں یا؟ جی بالکل، اس میں انہیں کیا کہتے ہیں ڈسپیل کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ اکثر مریض لے کے آتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس. ایک کہاوت ایکنی جو ہے کیل محاسے جو ہے ان کے بارے میں، ایک کہاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی غذا جو ہے بہت پور ہے، آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے. جو ویسٹرن ڈائٹ ہے اس میں کئی چیزیں خراب ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ ہے، تلی ہوئی چیزیں وغیرہ ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ عام انسان جو ہے اگر وہ چاہے تو بہت اچھی غذا کھا سکتا ہے، بہت بیلنس غذا کھا سکتا ہے. تو غذا کی کمی جو ہے، یہ ایک کہاوت ہے کہ غذا کی اگر کمی ہو تو یہ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے. ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ناظرین کو ہم یہی بتائیں گے کہ دالیں، فروٹ خاص کر اور سبزیاں یہ ضرور استعمال کریں. جوسز جو ہیں ان میں انار کا جوس اور گاجر کا جوس جو ہے یہ مسٹ ہے. یہ ویری ویری ہائی ان اینٹی آکسیڈنٹس. ٹھیک ہے. دوسری اس میں ایک کہاوت ہوتی ہے کہ صفائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس بچے کو یا بچی کو ایکنی کی پرابلم ہوتی ہے وہ بہت صفائی کا خیال رکھتا ہے. چونکہ اس میں وہ بھی یہی تصور کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ صفائی کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ ایکسٹرا ہائیجینک ہوتا ہے. سو صفائی جو ہے، پور ہائیجین جو ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ چہرے کو جو دھونے کا طریقہ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ہم یہ بتائیں جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ صابن کا استعمال جو ہے یہ مت کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. 2 بار جو ہے دن میں اپنے چہرے کو دھونا ہے. پانی جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے. جو ہمارے جو اسکن ہے چہرے کی یہ پی ایچ بیلنس ہے. ٹھیک ہے. پی ایچ بیلنس جو ہے آپ کو جو ہے فیس واش ملتا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ملتا ہے، لڑکوں کے لیے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ استعمال کرنا چاہیے سوپ کی بجائے. سوپ جو ہے اسکن کو بہت ڈرائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیم گرم پانی لے کے، ٹھیک ہے، پہلے تو obviously اپنے ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے. اور صابن کے ساتھ یا جو فیس واش والا آپ نے استعمال جو بھی یوز کرنا ہے، فیس واش لے کے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے جو ٹپس ہیں جینٹلی جو ہے مساج کریں. ٹھیک ہے. نیم گرم پانی جو پہلے آپ رنس کر لیں، اس کے بعد مساج کریں فیس واش کے ساتھ، 1-2 منٹ اسے رہنے دیں. اس کے بعد جو ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ جو ہے صاف چہرہ دھو لیں. تو جب آپ نیم گرم پانی یوز کریں گے تو جو گریس وغیرہ ہے وہ اتر جائے گی. جو ٹھنڈا پانی یوز کریں گے تو اس سے جو مسام ہے آپ کے وہ سکڑ جائیں گے. تو یہ صبح اور شام جو ہے طریقہ ہے. اس سے آپ کی جو اگر آپ ایکنی سے بچنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو 2 بار دن میں جو ہے صبح اور رات کو سوتے وقت جو ہے یا آپ جو ہے چہرہ جو ہے اپنا دھوئیں. پانی نیم گرم ہونا چاہیے، ناٹ بوائلنگ واٹر. جب آپ رنس کریں تو ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے. اور جو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں کہ اچھی کوالٹی کا جو ہے فیس واش جو ہے یہ آپ لے لیں، یہ استعمال کریں.